بیت المقدس کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیت المقدس کو مسجد اقصیٰ کو برکت والی زمین کہا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ۔ 3-4 جگہ ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک نے کہا ہم نے ان کو اس جگہوں کو برکت دی ہے۔ مکہ مکرمہ ہے، مدینہ منورہ ہے، مسجد اقصیٰ ہے، طور ہے، الذی بارکنا حولہ۔ ہمارا پہلا تعلق یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کر کے بابل سے ہجرت کی تھی تو کس کو جگہ وطن بنایا تھا؟ فلسطین۔ اسحاق علیہ السلام کو وہاں بسایا تھا اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو کہاں بسایا تھا؟ مکہ۔ 2 بیویاں تھیں، 2 بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کو بسایا تھا فلسطین میں، ایک بیٹے کو بسایا تھا کہاں؟ مکہ میں۔ فلسطین حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل۔ اس وقت سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء کے بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں پیغمبر آئے ہیں۔ وہ تو زمانے پیغمبروں کا تھا، باپ پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر ہے، پوتا پیغمبر ہے، پڑپوتا پیغمبر ہے، بھائی پیغمبر ہے، بھائی بھتیجا پیغمبر ہے، چاچا پیغمبر ہے، ماما پیغمبر ہے، بھاجا پیغمبر ہے۔ بنی اسرائیل کا خاندان کیا تھا؟ پیغمبروں کا خاندان۔ یہ 2 دور گزرے ہیں پہلے، ہم سے پہلے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے بنی اسرائیل کیا تھے؟ اکٹھے تھے۔ ان کا مرکز کیا تھا؟ بیت المقدس۔ قبلہ کیا تھا؟ بیت المقدس۔ اور اس دور میں یہ سارے اہل حق تھے نا، اس دور کو آج کے دور پہ کیا اثر کرے نا۔ یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنا زمانہ تھا اہل حق کا زمانہ تھا۔ اس وقت اہل حق وہی تھے۔ ایک طویل عرصہ یہ اہل حق کا مرکز رہا ہے اور اہل حق کا کیا رہا؟ قبلہ رہا۔ یہ بات ذہن میں واضح کر دیں کہ ہم اس یہودی کو رات کے یہودی کو برابر نہیں شمار کریں گے۔ وہ یہودی کہلاتے تھے، اہل حق تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اللہ پاک نے ان کو نبوت دی، انہوں نے اعلان فرمایا تو بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے تسلیم کر لیا وہ ہو گئے عیسائی، جنہوں نے نہیں کیا وہ کیا ہو گئے؟ یہودی اور عیسائی کی تقسیم کب ہوئی ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کا، کتاب کا، انجیل کا اعلان کیا۔ جنہوں نے مان لیا وہ کیا بن گئے؟ عیسائی۔ جنہوں نے نہیں مانا، انکار کر دیا، وہ کیا بن گئے؟ 2 حصوں میں۔ اب اہل حق کا ٹائٹل کن کو منتقل ہوا؟ عیسائی۔ پہلے اہل حق کا ٹائٹل کس کے پاس تھا؟ یہودیوں کے پاس تھا۔ کیا وہ اہل حق تھے؟ اپنے زمانے میں یہ اہل حق تھے یا نہیں تھے؟ تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اہل حق کا ٹائٹل منتقل ہوا کس کو؟ عیسائی۔ 500 سال انہوں نے گزارے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اٹھائے گئے ہیں تو بیت المقدس میں قبضہ کس کا تھا؟ اس یہودیوں کا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھائے جانے کے بعد تقریباً 90 سال بعد رومی بادشاہ عیسائی ہو گیا تھا، اس سے قبضہ کر لیا تھا، تیتوس رومی۔ پھر یہ تقریباً 5 صدیاں عیسائیوں کے پاس، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، حضور کی بعثت سے پہلے اہل حق کون تھے؟ عیسائی تھے۔ یہ پیریڈ، یہ ٹرم اہل حق کی کن کی تھی؟ یہ ان کا قبلہ تھا۔ حضرت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل حق کا ٹائٹل کس کے پاس تھا؟ عیسائی کو۔ اس دور کے اہل حق کون تھے؟ عیسائی تھے۔ پھر جناب نبی کریم تشریف لائے، جنہوں نے حضور کو تسلیم کر لیا وہ مسلمان ہو گئے، جنہوں نے انکار کر دیا وہ یہودی اور مشرک اور عیسائی تھے۔ اب اہل حق کا ٹائٹل کس کے پاس آیا؟
ہمارا ایک تعلق تو یہ ہے کہ ہم سے پہلے جو دو بڑے دور تھے، ابراہیم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک، اس وقت بھی اہل حق کا قبلہ تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو 5 صدیوں کا دور تھا، اس وقت بھی کس کا قبلہ تھا؟ اہل حق کا قبلہ تھا۔ پھر ہمیں منتقل ہوا، ہم نے کب لیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے۔ فلسطین کب فتح ہوا ہے؟ ہم نے کب فتح کیا اور کس سے لیا ہے؟ عیسائی نے۔ فلسطین کے فاتح کون ہیں؟ حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ۔ پھر ہمارے پاس آ گیا، ہم نے بیت المقدس اور فلسطین لیا ہے عیسائیوں سے۔ ہم سے ایک بار پھر چھین لیا تھا انہوں نے۔ کنہوں نے چھینا تھا؟ عیسائیوں نے۔ ہم نے پھر لے لیا، پھر دوبارہ کس نے لیا؟ پہلے لیا تھا ابو عبیدہ عامر بن جراح نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر دوبارہ کس نے لیا؟ صلاح الدین ایوبی نے۔ اس وقت سے ہمارے پاس چلا رہا تھا۔ ایک تو ہمارا تعلق بیت المقدس و فلسطین کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بھی اہل حق تھے، وہ بھی اہل حق تھے، اس کے بعد ہم اہل حق ہیں۔ آج کل حضور کی بعثت کے بعد اہل حق کا ٹائٹل کس کے پاس ہے؟ اور قیامت تک یہی رہے گا۔ یہ اہل حق کا قبلہ رہا ہے ہر دور۔ دوسرا تعلق، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے امام الانبیاء کا خطاب دیا اور اس پر عمل کہاں کروایا؟ حضور امام الانبیاء ہیں، ٹائٹل ہے، نبی الانبیاء ہے۔ اللہ پاک نے اس کا عمل کہاں کروایا تھا؟ عملاً کہاں حضور کو یہ اعزاز ملا تھا؟ مسجد اقصی میں۔ کب ملا تھا؟ معراج کی رات۔ اللہ رب العزت نے سارے انبیاء کو جمع کیا۔ کہاں جمع کیا؟ مسجد اقصی میں۔ حضور کو جبریل علیہ السلام لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں جب گیا، جبریل مجھے لے گئے مکہ سے، اور وہاں انبیاء کرام سارے جمع تھے۔ تو مجھے میرا ہاتھ پکڑا، کس نے پکڑا؟ جبریل نے۔ کہاں کھڑا کر دیا؟ مصلی پر، نماز پڑھو۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت انبیاء کا منصب اللہ پاک نے عمل میں کہاں عطا فرمایا؟ بس یہ ہمارا دوسرا تعلق فلسطین کے ساتھ اور مسجد اقصی کے ساتھ ہمارا دوسرا تعلق کیا ہے کہ یہاں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا منصب ملا تھا اور یہاں حضور نے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ ہمارا تیسرا تعلق، ہجرت کے بعد 17 مہینے ہمارا قبلہ بھی رہا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صفات میں پہلی کتابوں میں نبی القبلتین، حضور کا ایک لقب کیا ہے؟ نبی القبلتین۔ یہ لقب ہے یا عمل بھی ہوا؟ ہجرت کے بعد 17 مہینے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، صحابہ کرام نے بھی نمازیں کس طرح رخ کر کے پڑھی؟ بیت المقدس۔ یہ ہمارا تیسرا تعلق ہے۔ 17 ہمارا قبلہ اول ہے، 17 مہینے ہمارا بھی قبلہ رہا ہے اور ہم بھی اب بھی اس کا احترام اسی حیثیت سے کرتے ہیں۔ چوتھا تعلق کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں فلسطین فتح ہوا، ان کو بھی انتظار تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجراح رضی اللہ عنہ نے فلسطین فتح کیا اور وہ عیسائیوں کے کنٹرول میں تھا۔ ان سے بیت المقدس کا چارج مانگا، لو بھائی اب یہ لو۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو نہیں دیں گے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہمیں چارج کس کو دینا ہے، آپ نہیں ہو۔ اپنے امیر کو بلائے، چیک کریں گے، اگر ہماری علامات کے مطابق ہوا تو چارج حوالے کریں گے، حوالے نہیں کریں
مدینہ منورہ سے بیت المقدس کا چارج لینے کے لیے کون گئے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے دیکھا ایک علامت، وہ آخری علامت جو چیک کی تھی وہ یہ تھی کہ بیت المقدس کا چارج وہ لے گا جب بیت المقدس یروشلم میں داخل ہوگا تو اس کا غلام اونٹ پر سوار ہوگا اور اس کے ہاتھ میں لگام ہوگی۔ ایسے ہی چارج حوالے کیا کس کے؟ حضرت عمر۔ یہ ہمارا میں نے کتنے گنے ہیں؟ 3 گنے، 4 گنے ہیں، چوتھا تاریخ۔ اس کے بعد پھر ہماری اس پر بڑی تاریخی جنگیں ہوئی ہیں، صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں، صلیبی جنگیں کہلاتی ہیں۔ عیسائیوں کے بڑے پوپ تھے پوپ اربن ثانی، انہوں نے ساری دنیا کے عیسائی اکٹھے کیے، اہل علم سارا، جو بھی ان کا جرگہ بڑا ہوتا تھا، لوہے جرگہ، ان کا جو بڑا جرگہ تھا اکٹھا کیا، بھئی ہماری زمین ہے، مسلمانوں نے قبضہ کی ہے، واپس لینی ہے۔ انہوں نے فتویٰ دیا، صلیب اٹھائی، اس صلیب کے تقدس کے لیے جنگ لڑیں گے، اور جہاد، وہ بھی جہاد ہی کہتے ہیں، ان کا بھی اصطلاح کیا ہے؟ یہ جہاد شریعت، ان کی اصطلاح بھی یہی ہے، اس کے لیے جنگ لڑیں گے۔ تو مسلمان حکومت اور یہ عیسائی حکومتیں اکٹھی، جرمنی تھا، فرانس تھا، برطانیہ تھا، پوپ اربن ثانی ان کی رہنمائی کر رہے تھے، انہوں نے قبضہ کیا بیت المقدس پر۔ کتنا سال کا قبضہ رہا؟ پھر تقریباً 90 سال۔ پھر سلطان نور الدین زنگی، سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کو اللہ پاک نے، شام کے حکمران تھے یہ، اللہ پاک نے ان کو یہ سعادت بخشی، انہوں نے صلیبی جنگوں کے ذریعے، وہ ہماری جنگیں ہلالی تھیں، ان کی صلیبی تھی، ان صلیبی جنگوں میں ہم نے دوبارہ جہاد کر کے یہ کنٹرول سے، یہ کون سا کتنا نمبر ہو گیا؟ یہ 5۔ یہ اس کے بعد تقریباً صلاح الدین ایوبی کے قبضے کے بعد، یعنی انہوں نے جب قبضہ کیا تو 1967 تک یہ ہمارے پاس ہی رہا۔ اسرائیل بنا ہے 1947 میں، جو اقوام متحدہ نے تقسیم کی تھی نا، اس تقسیم میں یہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے، اردن کے کنٹرول میں تھا، بین متنازع علاقہ تھا، اب بھی وہ اقوام متحدہ کے کاغذات میں متنازع علاقہ ہے، اور اس وقت اردن کے کنٹرول میں تھا۔ اسرائیل نے کب قبضہ کیا ہے؟ 1967 میں، اپنے قیام کے 20 سال بعد جنگ لڑ کے غاصبانہ قبضہ کیا ہے۔ یہ بین الاقوامی دستاویزات بھی کہتے ہیں کہ اسرائیل کا حصہ نہیں ہے بیت المقدس، یہ متنازع علاقہ ہے، اور کنٹرول اس وقت کس کے پاس تھا؟ اردن سے چھینا ہے، اور اس وقت سے تنازع چل رہا ہے۔ ہمارا یہودیوں کے ساتھ تنازع بیت المقدس کے حوالے سے، ویسے فلسطین کے حوالے سے تو 1947 سے ہی ہے، لیکن بیت المقدس کے حوالے سے ہمارا اسرائیل سے تنازع 1967 سے، جب نے قبضہ کیا تھا، ناجائز قبضہ ہے، ساری دنیا کے تھے ناجائز قبضہ ہے، اور یہ غزہ فلسطین کا حصہ ہے، اس پر بھی ناجائز قبضہ تھا۔ تو یہ تنازع ہمارا اس کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ 5 دائرے تو میں نے کہا، ایک چھٹا دائرہ مستقبل کا ہے، ہمارا ماضی کا تعلق بھی ہے، حال کا تعلق بھی ہے یا نہیں ہے، ایک مستقبل کا تعلق۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے رونما ہونے والے واقعات کی جو پیشگوئیاں فرمائی ہیں نا، موجود ہے، ریکارڈ پر ہے۔ ملاحم کبریٰ کی بات کی ہے، دجال ہوگا، یاجوج ماجوج ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، امام مہدی ظاہر ہوں گے، وہ ساری داستان، اس کا ایک فائنل راؤنڈ حضور نے بتایا۔ میں تفصیلات میں جاؤں گا تو بڑا وقت ہے، وہ ذہن میں آ گئی آپ کے، جنگیں ہوں گی، مقابلے ہوں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، اس میں سے ایک پیشگوئی کا ذکر میں کر دیتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں، یہ قرآن پاک کی پیشگوئی ہے کہ یہودیوں سے کہا تم نے تفسدوا فی الارض مرتین، 2 دفعہ فساد کرو گے، 2 دفعہ ہم تم سے نمٹیں گے۔ ایک آخری راؤنڈ ہوگا، اذا جاء وعد الآخرۃ
جئنا بکم لفیفا، یہودیوں کو قرآن پاک کہہ رہا ہے جب تمہارا آخری راؤنڈ ہوگا نا ہم تمہیں دنیا بھر سے سمیٹ کر اکٹھا کر رہے ہیں۔ قرآن پاک کی آیت ہے کہ کہاں ہے؟ اذا جاء وعد الآخرۃ جئنا بکم لفیفا، جب آخری راؤنڈ ہوگا نا آخری مرحلہ ہوگا تو ہم تم کو سمیٹ کر ایک جگہ اکٹھا کر دیں گے۔ وہ اکٹھا کیا ہے نہیں کیا؟ ہمارے سامنے ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بس آخری پوائنٹ کی بات کروں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری مار کا بتایا نا، حدیث میں بخاری شریف کی روایت ہے، دو مسیح ٹکرائیں گے، مسیح ابن مریم، یہ کہاں سے آئیں گے؟ مسیح دجال، یہ بھی مسیح ہے، یہ زمین سے وہ مسلمانوں کی قیادت کریں گے، یہ اہل کفر کی قیادت کرے گا۔ ان کے درمیان آخری مقابلہ ہوگا لود میں، جس کو فائنل راؤنڈ کہتے ہیں، فائنل راؤنڈ۔ دو مسیح ٹکرائیں گے، مسیح ابن مریم علیہ السلام لوط کے مقام پر مسیح دجال کو قتل کریں گے، جس پر سب کچھ سین بدل جائے۔ یہ لوط کہاں ہے؟ کیوں جو علماء کرام، ایک لطیفہ سنا دوں درمیان میں۔ مرزا غلام احمد نے کہا کہ میں مسیح ہوں، مسیح ابن مریم ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ یار اس کے بارے میں تو آتا ہے کہ مسیح ابن مریم جب آئیں گے تو مسیح دجال کو لد میں قتل کریں گے، تم نے کیا کیا ہے؟ لکھا اس نے کہا میں نے لدھیانے میں ایک عیسائی پادری کو مناظرے میں شکست دی تھی، لدھیانہ، اس نے لد کس کو بنا دیا؟ لدھیانے کو۔ یہ لکھا اس نے کہ میں نے لدھیانے میں نا ایک پادری کو مناظرے میں شکست دی تھی تو اس پہ ہنگوئی پوری ہو گئی ہے، اس نے لد کہاں بنا دیا؟ لدھیانہ۔ یہ لطیفہ ہے، لیکن وہ لد کہاں ہے؟ جہاں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسیح ابن مریم مسیح دجال کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے، اور یہ فائنل راؤنڈ ہوگا۔ یہ تل ابیب کا پرانا نام لد ہے۔ تل ابیب کہاں ہے؟ اسرائیل کے دارالحکومت ہے۔ یہاں فائنل راؤنڈ ہوگا مسیح ابن مریم کا، مسیح دجال کا۔ مسیح ابن مریم قتل کریں گے کس کو؟ مسیح دجال کو۔ یہ ہمارا مستقبل کا تعلق ہے۔ ہمارا فائنل راؤنڈ کہاں ہوگا؟ دجالی فتنوں کے خلاف تل ابیب۔ یہ میں نے فلسطین کے ساتھ، بیت المقدس کے ساتھ اپنے 5-6 رشتے گنے ہیں۔